بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ سارے بہن بھائی خیر و عافیت سے اور تندرست ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے اور تندرست ہی رکھے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اس ٹاپک پر ہے کہ انسانی جسم کس حد تک ٹمپریچر یعنی گرمی برداشت کر سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس پر کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پر ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دھوپ میں لو لگنے سے جسم پر شدید اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ گرمیوں کے لیے بہت ہی زبردست پوسٹ۔ ہم سب دھوپ میں گھومتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو دھوپ لگ جانے کی وجہ سے اچانک جسم پر اٹیک کیوں ہو جاتا ہے؟ ہمارے جسم کا درجہ حرارت ہمیشہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت پر ہمارا جسم کے لیے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کر پاتے ہیں۔ پسینے کے طور پر پانی باہر نکل کر جسم 37 سینٹی گریڈ درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے۔ مسلسل پسینہ نکلتے وقت پانی پیتے رہنا انتہائی مفید ہے اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پانی بہت کارآمد ہے۔ جسم میں پانی کی کمی ہونے پر ہمارے جسم پسینے کے ذریعے ہونے والے پانی کے اخراج کو روکتا ہے، یعنی بند کر دیتا ہے۔ جب باہر درجہ حرارت 45 ڈگری سے زیادہ ہو جاتا ہے اور جسم کا کولنگ سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے، تب جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سے زیادہ ہونے لگتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت جب 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، تب خون گرم ہونے لگتا ہے اور خون میں موجود پروٹین پکنے لگتے ہیں، پٹھوں کو کڑک لگتے ہیں۔ اس دوران سانس لینے کے لیے ضروری پٹھوں بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جسم کا پانی کم ہو جانے سے خون گاڑھے ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اہم اعضاء بالخصوصاً دماغ تک خون کی رسائی رک جاتی ہے، انسان کومے میں چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کا ایک کے بعد ایک عضو دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ گرمی کے دنوں میں ایسے مسائل سے بچنے کے لیے مسلسل پانی پیتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت 37 برقرار پائے گا۔ اور اس بات پر ہمیں توجہ دینا چاہیے، آنے والے کچھ دنوں میں انوکس کے گہرے اثرات پاکستان کے موسم پر پڑیں گے۔ کئی علاقے اس کی زد میں ہوں گے۔ برائے مہربانی دوپہر 12 بجے سے 3 بجے کے درمیان زیادہ سے زیادہ گھر کے کمرے یا آفس کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ درجہ حرارت 40 سے 48 ڈگری کے آس پاس ہوگا۔ موسم کی یہ سخت جسم پر پانی کی کمی اور لو لگنے والی صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ یہ اثرات خطوط استوا کے ٹھیک اوپر سورج چمکنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ برائے مہربانی خود کو اور گھر والوں اور اپنے متعلقین پانی کی کمی میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ بلا ناغہ کم از کم 3 لیٹر پانی ضرور استعمال کریں۔ گردے کے امراض میں مبتلا افراد اپنے علاج کے مشورے پر عمل کریں۔ جہاں تک ممکن ہو بلڈ پریشر پر نظر رکھیں۔ کسی کو بھی لو لگنے یعنی ہیٹ اسٹروک ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہائیں۔ گوشت کا استعمال کم از کم کریں۔ پھل اور سبزی کھانے سے زیادہ استعمال کریں۔ گرمی کی لہر میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک غیر استعمال شدہ موم بتی کو کمرے سے باہر کھلے میں رکھیں۔ اگر موم بتی پگھل جاتی ہے تو یہ سنگین صورتحال ہے۔ اپنے اور اپنے والدین اور بچوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اردو سٹوریز کی آپ مزید ویڈیو واچ کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں اور یا کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک انسان جب مر جاتا ہے تو وہ کیسے تصدیق کرتا ہے میں مر چکا ہوں، اس ویڈیو کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور صحرا یعنی 95% صحرا جو ملک مصر نے آباد کیا، اس کو کیسے آباد کیا، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ امریکہ میں ایک کالے جادو کرنے والے نے ایک انسان کی کیسے جان لی، اس ویڈیو کا بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اور ہمیں اپنے اسکولوں میں کیا سکھانا چاہیے، اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ جائیں اور ویڈیو کو واچ کریں۔